السلام علیکم، MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ ایک نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ رحیم یار خان سینٹ میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کی خوشی میں پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر سردار حبیب الرحمان گوپانگ کی رہائش گاہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر راجہ سولنگی کے ڈیرے پر بھی ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب قربان فاطمہ نے ملتان میں IG ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پرسنل سٹاف آفیسر IG ساؤتھ پنجاب رضوان خان بھی موجود تھے۔ قربان فاطمہ سے کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس کا امن کا قیام اولین ترجیح ہے۔ قربان فاطمہ نے IG کی تعیناتی پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی دعوت اسلامی فیضان مدینہ مرکز اسلام آباد آمد۔ نگران شورا دعوت اسلامی مولانا عمران اتاری، مولانا حبیب الرحمان اور دیگر ممبران شورا سے ملاقات۔ اس موقع پر ندیم اتاری، رانا احسن شرافت، رانا عابد حسین بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا نائلہ باقر رانا نے تحصیل ساہیوال کا اچانک دورہ کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے THQ اسپتال ساہیوال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، لوگوں کے مسائل سنے اور شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا۔ چکوال کے قصبے بھلا میں غازی مرید حسین شہید رحمت اللہ علیہ کے 86ویں عرس کی 2 روزہ تقریبات دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی، جس میں ملک بھر سے نامور علماء کرام، زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی اور دربار پر حاضری دی۔ 2 روزہ تقریب کا آغاز رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوا۔ سجادہ نشین بابو غلام اکبر کہوٹ اور زائرین نے دربار کو غسل دیا۔ احاطہ دربار میں محفل حمد و ثنا کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کا ایک اور بہادر سپوت فرض کی راہ میں جان قربان کر گیا۔ شہید کانسٹیبل جلیل حیدر کی نماز جنازہ پولیس لائنز اور اس کے آبائی گھر علاقہ تھانہ جھوک اترا میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز علاقہ تھانہ دراما گیدڑ والا بائی پاس کے نزدیک کانسٹیبل جلیل حیدر دوران ڈیوٹی ڈکیتوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا تھا۔ دعوت اسلامی کا ایک اور بڑا قدم، آلودگی سے بچنے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ دادو میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام رکن حیدرآباد ریجن فاروق جیلانی اتاری نے مدرسہ المدینہ جمالی کالونی میں پودے لگا کر افتتاح کیا اور ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ٹیچرز، طلباء، تنظیمی ذمہ داران اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گردیپ سنگھ کے سینیٹر بننے کی خوشی میں تحصیل باڑ چگیسر میں تقریب منعقد کی گئی۔ وکلا اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر چکیسر مٹی سے پہلے پارلیمنٹیرین بننے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ تقریب سے تحصیل بار کے صدر ملک میر عالم ایڈوکیٹ، شانگلہ بار کے سابق صدر جواد علی نور اور گلزاری لال نے خطاب کیا۔ مقررین نے گردیپ سنگھ کے سینیٹر بننے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس سے چکیسر اور شانگلہ کے لیے نیک شگون قرار دیا۔
دنیا بھر کے دوسرے ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی کرونا ویکسینیشن کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ شروع میں تو کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے عوام الناس میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی واقع ہوئی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ویکسینیشن لگوانا شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں برطانیہ میں موجود ملک عادل ایڈوکیٹ نے ویکسینیشن لگوانے کے بعد اس کی افادیت پر ایک میسج دیا ہے۔ جانتے ہیں کرونا کی ویکسینیشن کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا۔ کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، میں نے بھی آج لگوائی ہے۔ میری آپ کو سجیشن ہے کہ جو تمام کانسپریسی تھیوری ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، اور یہ آپ کو اچھا چانس ملا ہے کہ اس ملک میں تمام لوگوں کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اٹ ڈونٹ الٹر یور DNA، اس کے میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی حلال اور حرام کا چکر ہے۔ جو چیز آپ کی زندگی بچاتی ہے وہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ویکسینیشن اور اپنی فیملی کی ویکسینیشن کروائیں، اور اپنے آپ کو بھی سیف کریں اور اپنے کولیگز کو بھی اور اپنی فیملیز کو بھی سیف کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ SSP جامشورو محمد انور کے اطران کی 7 شریف اچانک آمد۔ سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ دربار حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آنے والے عرس مبارک کے لیے پلان تشکیل دیا گیا۔ SSP جامشورو محمد انور کے اطران نے میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جی، آپ کے علم میں ہے کہ عرس مبارک بہت قریب ہے، 27 رجب بھی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے سیکیورٹی کا ریویو کیا ہم نے، تمام افسران کو یہاں پہ اکٹھا کیا، اور میلے کی اور عرس مبارک کی جو تیاریاں ہیں اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ اگر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے اور کورونا کے کیسز کم ہوتے ہیں تو فل فلیج میلہ ہوگا، اور اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم تیار ہیں۔ اور اگر پابندیوں کے تحت میلہ کرانے کی اجازت دی گئی اور کورونا کی SOP کے مطابق، اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم تیار ہیں۔ جی، اس کا ریویو تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے ایکسٹینسو وزٹ کی ہے، کچھ چیزیں جو چھوٹی موٹی الیکٹرانک چیزیں کوئی خراب ہو گئی یا انہیں ریپلیسمنٹ کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ انٹری ایگزٹ کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی، اور الحمدللہ چیزیں کافی اسٹریم لائنڈ ہے، بہتر ہیں کافی عرصے سے، چونکہ یہ زیادہ سیکیورٹی میں میلہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال اتنی زیادہ چینجز کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ صرف ہم نے یہ ریویو کیا کہ جب لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور ہماری نفری کی تعداد بڑھے گی، اس میں ہم کس طریقے سے بیسٹ آفیسرز کون سے سلیکٹ کریں مینیج کرنے کے لیے، لوگوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تو اللہ کا شکر اچھی میٹنگ ہوئی۔ ایک ہفتے بعد ہم دوبارہ ریویو میٹنگ کریں گے۔ کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ پاکستان دبئی کی 21ویں کانوکیشن کا انعقاد فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا۔ کانوکیشن میں کل 350 طلباء کو ہاسپٹیلٹی، کٹلری آرٹس، بیکنگ اینڈ پیسٹریز اور ٹریول اینڈ ٹورزم مینجمنٹ سمیت مختلف پروگرامز میں اسناد سے نوازا گیا، جبکہ 60 طلباء نے بہترین تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر میڈلز اور تعریفی اسناد بھی حاصل کیے۔ اس تقریب میں صوبائی وزیر برائے انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ جناب میاں اسلم اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوتھم صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک آئیڈیا اور ویژن ہے۔ انہوں نے بامعنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے نوجوان نسل کی معاشی خود مختاری کی جانب رہنمائی میں کوتھم کے کردار کو سراہا۔ تحصیل عارف والا قبولہ روڈ پر واقع پنجاب کالج میں کلچرل ڈے منایا گیا۔ پنجاب کالج کے پرنسپل حافظ محمد ندیم نے کلچرل ڈے کے دن پر کالج کے تمام طلباء کو مدعو کیا، جس میں پنجاب کالج کے ڈائریکٹر، پرنسپل، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اسٹوڈنٹس نے ٹیبلو، قوالی اور دیگر فنی پروگرام پیش کیے۔ اس موقع پر پرنسپل پنجاب کالج حافظ محمد ندیم کا کہنا تھا کہ کرونا جیسی وبا کے دوران آن لائن کلاسز سے پنجاب کالج کے طلباء و طالبات نے بہترین پوزیشنیں حاصل کر کے والدین اور ادارے کا نام روشن کیا ہے۔ چیچا وطنی SHO سٹی زید انجم نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور 10 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ چیچا وطنی DPO ساہیوال کاشف اسلم کے حکم پر SHO سٹی زید انجم نے کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 10 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ ملزمان کافی عرصے سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ راجن پور بزم حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام محفل نعت و تقریب حلف برداری کا انعقاد۔ سرپرست اعلیٰ بزم حسان راجن پور سید محمد اسماعیل بخاری نے 9 منتخب عہدیداران اور ممبران سے حلف لیا۔
बज़्म हसान राजनपुर के ज़ेर एहतमाम तकरीब हल्फ बरदारी और महफिल नात का इनेकाद किया गया। सना ख्वाह मुस्तफ़ा ने गुलहाय अकीदत पेश करके समा बांध दिया। हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद की। इस मौके पर सरपरस्त आला बज़्म हसान राजनपुर सैयद मोहम्मद इस्माइल बुखारी ने 9 मुंतखब अहदेदारान और मेम्बरान से हल्फ लिया। सखी मोहम्मद आसिफ सुल्तान, अल्लामा कारी महमूद अहमद कासमी, डॉक्टर इरफानुल्लाह, मलिक साहबजादा, जलील और रहमान सिद्दीकी, सरदार जाहिद महमूद खान मज़ारी और दीगर मुक़र्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत दीन और ईमान का जुज़ है। नबी करीम की तालीमात पर अमल करने से ही उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल हो सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बज़्म हसान फाजिलपुर, बज़्म हसान कोट मठन और बज़्म हसान राजनपुर के अहदेदारान और एग्जीक्यूटिव मेम्बरान को तारीफ़ी असनाद भी दी गई। बाग अहलियान मोहल्ला काना मोहरी का इंतज़ामिया से कब्रिस्तान के लिए अराज़ी मुहैया करने का मुतालबा। इलाके के लोगों का कहना है कि कदीमी कब्रिस्तान हदावड़ी में दूर दराज के लोगों को अगर रोका ना गया तो हमें अपने प्यारों की तदफीन के लिए जगह नहीं बचेगी। इस पर मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट। बाग शहर और खुरबो जवार में बसने वाले इलाका मकीनों के लिए कब्रिस्तान के लिए जगह कम पड़ने लगी। अवामे इलाका का कहना है कि बाग के कदीमी हुडाबाड़ी कब्रिस्तान की बाकी मादा अराजी अहले मोहल्ला के लिए मुख्तस करके दूर दराज के लोगों को तदफीन से रोका जाए। हम ये चाहते हैं कि जो कब्रिस्तान के करीब तरीन के लोग हैं इनके लिए रखी जाए और बाकी लोगों को यहाँ आने से मना किया जाए या उनके लिए कोई जगह बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ जो मकामी आबादी है ये कल मतलब किधर जाएंगे। रियाड़े से जो लोग आते हैं, महाजर कैंप वाले, वो भी यहाँ आके दफन करते हैं। जो बजरी से आते हैं वो भी यहाँ आके दफन करते हैं जनाजे, और इसलिए हमारी ये जगह नाकाफी हो गई है। इंतजामिया कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करके हमारे लिए आसानी पैदा करे ताकि हम अपने प्यारों की तदफीन बआसानी कर सकें। जगह नाकाफी होने की वजह से प्रॉब्लम है, तो हम इंतजामिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इसका कोई मुतबादल दूसरा कब्रिस्तान की जगह मैसर की जाए ताकि लोगों के ये जो वक्ती मसाइल हैं इनको हल किया जा सके। अवामे इलाका का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और इंतजामिया पर होगी। आमिर अली सैयद, MM5 न्यूज़, बाग आज़ाद कश्मीर। पंचक्की शायर ने सालों पहले बयान की थी, लेकिन नकियाल के गांव ददोट पलानी में आज भी ये पंचक्की मौजूद है, जिसे चलने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं। उर्दू में पंचक्की और पहाड़ी में इसको गहराट कहा जाता है। ये गहराट पानी के ज़ोर से चलता है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल के इलाका दतोट में, जहाँ पान चक्की की कहानी शायर ने सालों पहले बयान की थी। लेकिन नकियाल के गांव दतोट में आज भी ये पान चक्की मौजूद है, जिसे चलने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको उर्दू में पान चक्की और पहाड़ी में इसको गराट कहा जाता है। ये गराट नहर के पानी के ज़ोर से चलता है। पथरीले पार्ट्स गंदम और मकई को पीस कर मनु आटा रोज़ाना निकालते हैं। पुराने वक्तों में गराट पर मनु आटा पीसा जाता था और आज के इस दौर में ये रिवाज बहुत कम हो गया है। लेकिन नकियाल के इलाका दतोट में आज भी ये पान चक्की मौजूद है, जहाँ पर बहुत कम लोग इससे आटा पिसवाते हैं। पान चक्की, जिसको गराट कहा जाता है, इसके आटे की रोटी की लज्जत बहुत लजीज होती है। मुल्क में तवानाई के बरहान को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बजा होगा, शायद कौम के मसाइल का हल इन्हीं कदीमी तौर तरीकों में पोशीदा है, जिन्हें फिर से एक बार जिंदा करने की जरूरत है। कैमरामैन बाबर मुगल के साथ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़, नकियाल, आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान का खूबसूरत सयाहती मकाम गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दियामिर का इलाका सूद दास के मकाम पर जारी 9 रोज़ा रंगारंग मेले में शुरका खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेले में जहां मुख्तलिफ किस्म के खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, वहीं बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह पोलो के मुकाबले भी जारी हैं। मेले में दीगर खेलों की निस्बत पोलो शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल पोलो गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर का इलाका सूद दास के मकाम पर जारी 9 रोज़ा रंगारंग मेले में पोलो खेल ने सूद दास मेले को 4 चांद लगा दिए हैं। मेले के शुरका पोलो खेल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सूद दास मेले में पोलो की 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो फाइनल जीतने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। पोलो खेल का आगाज़
وسط ایشیا میں ایرانی خانہ بدوشوں کے ذریعے کھیلے جانے والے ایک سادہ کھیل کے طور پر ہوا۔ یہ کھیل جنوبی ایشیا میں پھیل گیا، جہاں 15ویں صدی سے پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان اور چترال میں اس کی مضبوطی موجود ہے۔ صدیوں سے مقبولیت کے حامل یہ کھیل گلگت بلتستان میں سالانہ ضلعی اور صوبائی سطح پر کھیلا جاتا ہے۔ گوجرانوالہ میں سیالکوٹ بائی پاس پر اے سی صدر ساریہ حیدر کا پولیس کے ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن۔ 15 سال سے محکمہ ایجوکیشن کی 1 کنال 10 مرلہ زمین پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس زمین کی مالیت 70 کروڑ روپے ہے، جو کہ اے سی صدر نے ڈی سی او لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کی ہدایت پر پولیس کے ساتھ کارروائی کر کے زمین کا قبضہ واگزار کروا لیا۔ موجود ہے گوجرانوالہ سیالکوٹ بائی پاس پہ، جہاں پر قبضہ مافیا کے خلاف ایک کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی سی او گوجرانوالہ لیفٹیننٹ ریٹائر سہیل اشرف صاحب اور اے سی سی بی کے تعاون سے یہ تقریباً 1 کنال 10 مرلے جگہ ہے، جس کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے، جو کہ کافی دیر بعد قبضہ مافیا سے واگزار کرائی جا چکی ہے۔ کیمرہ مین محمد فاروق مغل کے ساتھ میاں رضوان MM5 نیوز، ضلع گوجرانوالہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔